السلام علیکم سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے کتاب نفس المحموم کو پڑھتے ہیں، جس کے پیج نمبر 91 سے ہم نے آج پڑھنا ہے۔ پلیٹ فارم ہے یوٹیوب کا جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، جہاں پر ہم کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم سے یوٹیوب چینل سے ہم انتہائی مستند کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے پیج 91 پہ ہم پڑھتے ہیں، جو کہ ہم نے پچھلا پیج 90 کے اوپر اپنی پچھلی آڈیو کو ختم کیا تھا۔ تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ہانی کے پاس گیا تو ہانی نے اس سے کہا کہ مسلمان کہاں گئے ہیں؟ کیا میرا قبیلہ ہلاک ہو گیا؟ دیندار کہاں ہیں؟ مدد کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا دشمن اور دشمن زادہ مجھے اس طرح تخویف کرے اور ڈرائے؟ پھر اس نے چیخ و پکار کی آواز سنی اور کہا کہ اے شریح، میرا گمان ہے کہ یہ قبیلہ مزہج کی آوازیں ہیں اور یہ مسلمان اور میرے پیروکار ہیں۔ اگر انہیں سے بھیجا تھا۔ شریح کہتا ہے اگر یہ جاسوس نہ ہوتا تو میں ہانی کی بات ان تک پہنچاتا۔ اور جب ہانی میں باہر آیا تو کہا کہ تمہارے ساتھی کو میں نے دیکھا ہے، وہ زندہ ہے اور اسے قتل نہیں کیا گیا ہے۔ عمرو نے اپنے ساتھیوں سے کہا اب جب وہ قتل نہیں ہوا تھا تو الحمدللہ۔ اور طبری سے روایت میں ہے کہ جب شریح ہانی کے پاس آیا تو کہا اے شریح، تم دیکھتے ہو کہ مجھ سے کیا کر رہے ہیں؟ شریح نے کہا میں تجھے زندہ دیکھ رہا ہوں۔ ہانی نے کہا کیا اس حالت کے ساتھ کہ جو تم دیکھ رہے ہو میں زندہ ہوں؟ میری قوم کو بتاؤ کہ اگر وہ پلٹ گئے تو مجھے قتل کر دے گا۔ پس شریح عبید اللہ کے پاس آیا اور کہا میں نے اسے زندہ تو دیکھا ہے، لیکن تیرے ظلم و ستم اور شکنجے کے نشان اس پر واضح ہیں۔ عبید اللہ نے کہا کیا بری اور قبیح چیز ہے کہ والی اپنی رعیت کو عقوبت کرے اور سزا دے۔ باہر جاؤ اس قوم کے پاس اور انہیں بتاؤ۔ پس وہ باہر نکلا اور عبید اللہ نے اس مرد یعنی مہران کو حکم دیا اور وہ بھی شریح کے ساتھ باہر گیا۔ شریح نے کہا یہ چیخ و پکار اور داد و فریاد کیسی ہے؟ وہ شخص زندہ ہے اور امیر نے اسے عتاب و سرزنش کی ہے اور اسے کچھ آزردہ کیا ہے، لیکن اس کی جان خطرے میں نہیں پڑی، لہٰذا واپس چلے جاؤ اور اپنی جان اور اپنے ساتھی کی جان معرض ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وہ واپس چلے گئے۔ شیخ مفید اور کچھ علماء نے کہا عبید اللہ بن حازم کہتا ہے کہ میں ابن عقیل کا قاصد تھا مصر میں تاکہ میں دیکھوں کہ ہانی پر کیا گزرتی ہے۔ جب انہوں نے اسے مارا پیٹا اور قید کر دیا تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تمام گھر والوں سے زیادہ جلدی مسلم بن عقیل کو خبر دی، اور میں نے قبیلہ مراد کی کچھ عورتیں دیکھیں کہ جو ایک دوسرے کے گرد فریاد کر رہی تھیں ہائے عبرت اور ہائے اولاد کی ہلاکت۔ پس میں مسلم کے پاس آیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں جاؤں اور ان کے یار و انصار میں بلند آواز سے پکاروں، اور انہوں نے ان کے اطراف میں گھروں کو گھیر رکھا تھا اور اس میں 4000 افراد تھے۔ تو میں نے کہا پکار کر یا منصور امت، اور یہ ان کا اشعار اور نعرہ تھا۔ پس ان لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا اور مسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کامل۔ جزری نے کہا کہ جناب مسلم نے عبداللہ بن عزیز کندی کے لیے قبیلہ کندسر کاف نون دال سواد رے کندسر کی چوتھائی کے لیے جھنڈا علم کیا اور فرمایا کہ میرے آگے آگے چلو۔ مسلم بن سجا اسدی کو مزہج اور اسدی کی چوتھائی کا علمدار بنایا۔ ابو سمامہ ساعدی کو تمیم اور ہمدان کی چوتھائی کا علمدار بنایا، اور عباس بن جعدہ جدلی کو مدینے کی چوتھائی کا علمدار بنایا، اور قصر الامارہ کی طرف رخ کیا۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا تو وہ قصر میں قلعہ بند ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا مسلم نے قصر کو
میں لے لیا اور مسجد و بازار لوگوں سے پر ہو گئے اور مسلسل شام تک وہ اکٹھے ہوتے رہے اور عبید اللہ پر معاملہ تنگ ہو گیا کیونکہ اس کے ساتھ 30 سپاہیوں اور 20 افراد اشراف اور رؤسا اور اس کے گھر والوں اور غلاموں کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور اشراف اور رؤسا قصر کے اس دروازے سے کہ جو دارالرومیین کی طرف تھا ابن زیاد کے پاس آتے اور اس سے مل جاتے اور لوگ ابن زیاد اور اس کے باپ کو گالیاں دیتے تو ابن زیاد نے کثیر بن شہاب حارثی کو بلایا اور حکم دیا کہ قبیلہ مزہج کے لوگ اس کے تابع فرمان ہیں ان کے ساتھ مل کر نکلے اور لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے روکیں اور انہیں ڈرائیں اور محمد بن اشعث سے بھی کہا کہ قبیلہ کندو اور حضرموت میں سے جو شخص اس کا مطیع ہے اس کے ساتھ مل کر ایک جھنڈا نصب کرے کہ جو شخص اس جھنڈے کے نیچے آ گیا وہ امان میں ہے اور اسی طرح یعنی قاف عین قاف الف عین بن شور زہلی اور شاس شین سے بن ربائی تمیمی اور حجار بن ابجر اجلی اور سمر بن ذل جوشن زیابی کو جھنڈے کے ساتھ بھیجا اور آیانوں بڑے لوگوں کو اپنے پاس رکھا تاکہ ان کے ساتھ مانوس رہے کیونکہ ان کے پاس تھوڑے سے افراد ہی رہ گئے تھے پس وہ گروہ گیا اور وہ لوگوں کو جناب مسلم علیہ السلام کی نصرت و مدد سے باز رکھتے تھے اور عبید اللہ نے اشراف اور بزرگان قوم کو جو اس کے ساتھ حکم دیا کہ وہ قصر کے اوپر سے جھانکیں اور اہل اطاعت کو آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ دھوکہ و فریب دیں اور اہل معصیت وہ نافرمانوں کو تخویف اور ڈرائیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور لوگوں نے جب اپنے رؤسا کی باتیں سنی تو پراگندہ اور منتشر ہونے لگے چنانچہ کوئی عورت اپنے بیٹے اور بھائی کے پاس آتی اور کہتی تم واپس جاؤ دوسرے لوگ جو موجود ہیں وہ کفالت کریں گے اور کوئی مرد آتا اور اس طرح کرتا اور لوگ پراگندہ ہو گئے یہاں تک کہ جناب مسلم مسجد میں 30 افراد کے ساتھ باقی رہ گئے پس مغرب کی نماز پڑھی گئی تو صرف 30 افراد نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو کندہ قبیلے کے دروازوں کی طرف متوجہ ہوئے ابھی دروازوں تک نہ پہنچے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی صرف 10 آدمی رہ گئے پھر آپ دروازے سے نکلے تو آپ کے ساتھ کوئی انسان بھی نہیں تھا پس آپ نے مڑ کر دیکھا تو محسوس نہ ہوا کہ جو آپ کو راستہ دکھاتا آپ کو گھر کی طرف رہنمائی کرتا اور اگر کوئی دشمن متعرض ہوتا تو وہ اس کے دفاع کرنے میں اب مواسات و اعانت کرتا پس آپ سرگرداں کوفے کی گلی کوچوں میں جا رہے تھے بریکٹ میں لکھا ہے ارشاد آپ کو پتہ نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کی بنی حبلہ کی شاخ کے گھروں سے نکل کر چلے یہاں تک کہ ایک خاتون کے گھر پہنچے جسے تو آ کہتے تھے اور یہ عورت اشعت ابن قیس کی ام ولد تھی اور اس نے اسے آزاد کر دیا اور اس سید حضرمی نے الف پہ پیش ہے سین یہ دال اور ہے زواد رے میم چھوٹی ہے تو اسیاد حضرمی نے اس سے نکاح کر لیا تھا اور اس سے اس کا بیٹا تھا جس کا نام بلال تھا اور یہ لڑکا گھر سے باہر گیا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ اور وہ خاتون کھڑی اس کی چشم براہ تھی جب مسلم نے اس خاتون کو سلام کیا اور فرمایا کہ اے کنیز خدا کے لیے مجھے پانی پلا وہ اس خاتون نے آپ کو پانی پلایا جب مسلم پانی پینے کے بعد بیٹھ گئے وہ خاتون اندر گئی اور پانی والا برتن لے گئی دوبارہ باہر آئی اور کہا اے بندے خدا تو نے پانی نہیں پیا فرمایا کیوں نہیں اس نے کہا تو پھر اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ مسلم خاموش ہو گئے خاتون نے اس سے بات کو دہرایا پھر خاموش ہو گئے تو اس خاتون نے تیسری مرتبہ کہا سبحان اللہ اے بندے خدا اٹھ کھڑا ہو خدا تجھے عافیت دے اور اپنے اہل خانہ کی طرف جاؤ کیونکہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میرے گھر کے دروازے پر بیٹھو اور یہ کام میں تمہارے لیے حلال قرار نہیں دیتی جناب مسلم کھڑے ہو گئے
اور فرمایا اے کنیز خدا، اس شہر میں میرا گھر اور قبیلہ نہیں ہے، کیا تو ایک نیک اور اچھا کام کر سکتی ہے اور اجر و ثواب کما سکتی ہے؟ شاید میں تجھے اس کے بعد اس کا بدلہ دے سکوں۔ اس نے کہا اے بندے خدا، میں کیا کروں؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، اس قوم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور مجھے دھوکہ دیا اور مجھے میری امن کی جگہ سے باہر لے آئے۔ اس خاتون نے کہا آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ اور فرمایا جی۔ تو اس نے کہا کہ اندر تشریف لائیے، تو جناب مسلم مکان کے اندر گئے۔ اس خاتون نے الگ کمرے میں آپ کے لیے بستر بچھا دیا اور رات کا کھانا بھی آپ کو پیش کیا، لیکن مسلم نے کھانا نہ کھایا۔ رہا اس خاتون کا بیٹا تو وہ جلدی واپس آ گیا اور اس نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ اس کمرے میں زیادہ آمد و رفت کرتی ہے، تو اس نے ماں سے کہا کہ اس کمرے میں تجھے کیا کام ہے؟ اور جتنا اس نے پوچھا اس خاتون نے اسے نہ بتایا۔ لڑکے نے زیادہ اصرار کیا تو خاتون نے بات بتا دی اور کہا کہ اس راز کو پوشیدہ رکھ، اور اسے قسمیں دیں اور لڑکا خاموش ہو گیا۔ باقی رہا ابن زیاد، تو جب اس نے چیخو پکار اور داد و فریاد نہ سنی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی رہ گیا ہے۔ انہوں نے دیکھ بھال کی تو کسی کو نہ دیکھا، تو ابن زیاد مسجد میں آیا نماز عشاء سے پہلے اور اپنے ساتھیوں کو ممبر کے گرد بٹھایا اور حکم دیا کہ منادی کی جائے کہ میں بیزار ہوں اس سپاہی و پاسبان، نقیب، رئیس اور لشکری سے کہ جو عشاء کی نماز مسجد سے باہر پڑھے۔ پس مسجد پر ہو گئی اور ابن زیاد نے انہیں عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر کھڑا ہو گیا اور خدا کی حمد و ثنا کی اور کہا اما بعد، ابن عقیل ایک نادان اور جاہل شخص سے وہ اختلاف و شقاق و پھوٹ لے کر آیا ہے جیسا کہ تم نے دیکھا، پس ہم اس شخص سے بری الذمہ ہیں کہ جس کے گھر میں ہم نے اسے پایا اور جو اسے ہمارے پاس لے آیا، تو ہم اس کو اس کا خون بہا اور دیت دیں گے۔ پھر ان لوگوں کو اطاعت کرنے اور اسے لازم پکڑنے کا حکم دیا اور حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ گلی و کوچے پر پہرے لگا دے اور گھروں کی تلاشی لے، اور یہ حسین پولیس کا رئیس تھا۔ اب ہم پیج 94 پہ پہنچ گئے۔ اور رئیس تھا اور قبیلہ بنی تمیم میں سے تھا۔ ابو الفراج کہتا ہے کہ بلال اس بڑھیا کا بیٹا کہ جناب مسلم جس کے گھر میں تھے صبح سویرے اٹھا اور عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کے پاس گیا اور اس کو جناب مسلم کی خبر دی کہ وہ اس کے یہاں پناہ ہوئے ہیں، اور عبد الرحمن اپنے باپ کے پاس گیا جبکہ وہ عبید اللہ کے پاس بیٹھا تھا، تو آہستہ آہستہ بات کی۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ تو محمد نے کہا مجھے اس نے آگاہ کیا ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھروں میں سے ایک گھر میں ہے۔ تو ابن زیاد نے عصا اس کے پہلو میں مار کر کہا کہ ابھی جاؤ اور اسے پکڑ کر لے آؤ۔ ابو مخنف نے کہا قدامہ بن سعد بن زائد ثقفی نے میرے لیے حکایت بیان کی۔ ابن زیاد نے 60 یا 70 افراد اشعث کے بیٹے کے ساتھ روانہ کیے کہ جو سب کے سب قبیلہ قیس میں سے تھے، اور ان کا رئیس عبداللہ بن عباس سلمہ تھا۔ اور حبیب الیسر میں کہتا ہے کہ ابن اشعث کے ساتھ 100 مرد بھیجے اور وہ گھر کی طرف آئے کہ جس میں مسلم بن عقیل تھے، اور کامل بہائی میں ہے کہ جب مسلم نے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی تو آپ نے دعا کو ختم کرنے میں جلدی کی، پھر زرہ پہنی اور توآ سے کہا کہ تو نے نیکی و احسان کیا ہے اور اپنا حصہ سید انس و جان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے اپنا حصہ تو نے پا لیا۔ پھر کہا کہ گزشتہ رات میں نے اپنے چچا امیر المومنین کو خواب میں دیکھا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ تم کل ہمارے پاس ساتھ ہوگے، اور بعض کتب مقاتل میں ہے کہ جب صبح صادق ہوئی تو توآ بن مسلم کے لیے پانی لائی تاکہ آپ وضو کریں، اور عرض کیا کہ اے میرے مولا آقا، آپ گزشتہ رات نہیں سوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر سویا ہوں تو عالم خواب میں اپنے چچا امیر المومنین کو دیکھا ہے جو فرما رہے تھے کہ جلدی کرو اجرت سے کام لو، اور میرا گمان ہے کہ آج کا میرا آخری دن ہے۔ اور کامل بہائی میں ہے کہ اس وقت دشمن کا لشکر توئے عین ہے کہ دروازے پر پہنچ گیا، اور مسلم کو ڈر لگا کہ کہیں گھر کو نہ جلا دیں، لہٰذا باہر نکل آئے اور ان میں سے 42 ناریوں کو فنار والسقر کیا۔ اور شیخ ابن نما نے کہا ہے کہ مسلم نے زرہ پہنی
اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور انہیں تلوار مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ظاہراً گھوڑے پر سوار ہونے کو صرف سید اور ابن نما نے ذکر کیا ہے، تیسرا کوئی شخص مجھے نہیں ملا۔ اور مسعودی نے مروج الذہب میں صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ مسلم طوعہ کے گھر میں وارد ہونے سے پہلے سوار تھے اور گھوڑا ان کے ساتھ تھا، اور کہا کہ وہ گھوڑے سے اتر آئے اور کوفے کی گلی کوچوں میں سرگرداں چل رہے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ کدھر کا رخ کریں، یہاں تک کہ اشعث بن قیس کے موالی یعنی اس سے تعلق رکھنے والی ایک عورت کے گھر تک پہنچے اور اسے پانی مانگا اور اس نے اسے پانی دیا اور آپ نے ان کا حال پوچھا۔ مسلم نے اپنی سرگزشت اسے سنائی تو عورت پر رقت طاری ہوئی اور ان کو مہمان بنا لیا۔ اور ابو الفرج نے کہا ہے کہ جب گھوڑوں کے سموں اور مردوں کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ ان کے لیے آئے ہیں، پس قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھے ہوئے باہر نکلے اور وہ لعین گھر میں گھس آئے اور آپ نے ان پر حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو وہ چھتوں پر چڑھ گئے اور پتھر برسانے شروع کیے اور چھتوں سے مسلم پر پھینکے اور پتھر برسانے شروع کیے جو چھتوں پر مسلم پر پھینکے۔ جب مسلم نے یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ یہ تمام شروع العقیل کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے ہے، اسے اے نفس اس موت کی طرف کہ جس سے چارہ نہیں ہے باہر نکلا، تو آپ تلوار سونتے ہوئے کوچے میں آ گئے اور ان سے جنگ کی۔ مسعودی کہتا ہے کہ جب ان کے اور بکیر بن حمران احمری کے درمیان 2 ضربوں کا رد و بدل ہوا تو بکیر نے جناب مسلم کے دہن مبارک پر ضرب لگائی اور آپ کا اوپر والا لب کاٹ دیا، اور نیچے کے لب پر ضرب پہنچی تو جناب مسلم نے ایک منکر اور نرالی ضرب اس کے سر پر ماری اور دوسری اس کے شانے پر کہ جس نے اس کا شانہ چیر دیا اور قریب تھا کہ اس کے شکم تک پہنچ جائے، اور وہ جناب یہ رجز پڑھ رہے تھے: میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ حر اور آزاد مرد کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کروں گا، اگرچہ موت کو ایک کڑوی چیز سمجھتا ہوں۔ ہر شخص کسی نہ کسی دن مصیبت اور برائی سے ملاقات کرتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے جھوٹ نہ بولا جائے یا مجھے دھوکہ نہ دیا جائے۔ یہ تھا رجز۔ آگے بڑھتے ہیں۔ محمد بن اشعث آگے آ کے کہنے لگا کہ ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے اور نہ آپ کو دھوکہ دیں گے، اور اس نے انہیں امان دی اور مسلم نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا۔ انہیں ایک خچر پر انہوں نے سوار کیا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن اشعث نے جس وقت آپ کو امان دی تو آپ کی تلوار اور دوسرے ہتھیار لے لیے۔ شاعر اس بارے میں ابن اشعث کی ہجو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے اپنے چچا کو تنہا چھوڑ دیا اور اس کی حمایت میں جنگ نہیں کی اور تلوار اور زرہ چھین لی۔ مؤلف نے حاشیے پر لکھا ہے یہ شاعر عبداللہ بن زبیر اسدی ہے اور اس کے اشعار یہ ہیں کہ کیا تو نے مسلم کو چھوڑ دیا اور ان کی حمایت میں جنگ نہیں کی، موت کے خوف سے کہ کہیں تو پچھاڑا نہ جائے، اور تو نے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے شخص کو بزدلی سے قتل کر دیا، اور اگر تو نہ ہوتا محفوظ رہتا، اگر تو قبیلہ اسد میں سے ہوتا تو اس کے مقام کو پہچانتا اور احمد مجتبیٰ کی شفاعت کی امید رکھتا۔ اس کے بعد پھر کہا ہے، جو یہ عربی کا جو میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، کہ اور تو نے اپنے چچا کو چھوڑ دیا، اور یہ شعر ہجر بن عدی کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا تذکرہ آئے گا۔ محمد بن شہر آشوب نے کہا کہ عبید اللہ نے عمرو بن حارث مخزومی اور محمد بن اشعث کو 70 افراد کے ساتھ بھیجا، یہاں تک کہ انہوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا اور جناب مسلم نے ان پر حملہ کر دیا، اور وہ کہتے تھے کہ آخر کار موت ہے، پس تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو بلا شک موت کا پیالہ پینے والا ہے، پس اللہ جل جلالہ کے حکم کے سامنے صبر کر، کیونکہ خدا تعالیٰ کی قضاء قدر کا حکم مخلوق میں واقع ہو کے رہتا ہے۔ اچھا، اب آگے پڑھتے ہیں
کہ پس آپ نے ان میں سے 41 افراد کو قتل کر دیا۔ محمد بن ابو طالب کا کہنا ہے کہ جب مسلم نے ان میں سے بہت سو کو قتل کر دیا اور اس کی اطلاع عبید اللہ تک پہنچی تو اس نے کسی کو محمد بن اشعث کے پاس بھیج کر پیغام دیا کہ ہم نے تجھے ایک شخص کی طرف بھیجا ہے کہ اسے لے آؤ، اس نے تمہارے ساتھیوں میں بہت بڑا شگاف ڈال دیا ہے، پس اگر تجھے اس کے غیر کی طرف بھیجا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ابن اشعث نے جواب دیا کہ اے امیر، آپ کا خیال ہے ہمیں کوفے کے کسی سبزی فروش کے کسی عام آدمی کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایک خوفناک شیر اور ہاتھ میں شمشیر برندہ عظیم دلاور جو بہترین خاندان کا فرد ہے اس کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ تو عبید اللہ نے پیغام بھیجا کہ اس کو امان دو، کیونکہ اس کے علاوہ اس پر دسترس حاصل نہیں کر سکو گے۔ بعض کتب مناقب سے منقول ہے کہ جناب مسلم شیر کی مانند تھے اور ان کے بازوؤں کی قوت کا یہ عالم تھا کہ کسی مرد کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر چھت پر پھینک دیتے تھے۔ سامعین، اس وقت ہم پیج 97 کا ایک پیراگراف پڑھ چکے ہیں۔ اور سید نے لحوف میں لکھا ہے کہ مسلم نے گھوڑوں کے سموں کی آواز سنی تو زرہ پہن لی اور گھوڑوں پر سوار ہوئے اور عبید اللہ کے ساتھیوں سے جنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ پس محمد ابن اشعث نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے مسلم، آپ کے لیے امان ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خیانت کار فاسق کی امان کا کیا اعتبار ہے، اور ان کی طرف رخ کر کے جنگ کرتے رہے اور حمران بن مالک خشعمین کے جنگ قرآن کے دن کا رجز پڑھا۔ ترجمہ: میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ حر اور آزاد مرد کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کروں گا۔ پس انہوں نے داد و فریاد بلند کی، کیونکہ کوئی شخص آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا اور نہ ہی آپ کو دھوکہ دے گا، لیکن آپ نے ان کی بات کی طرف توجہ نہ کی، یہاں تک کہ بہت سی جمعیت نے آپ پر حملہ کر دیا اور بہت سے زخم آپ کے جسم مبارک پر لگائے کہ جن سے آپ زمین پر گر پڑے، اور انہوں نے آپ کو اسیر و قید کر لیا۔ اور مناقب ابن شہر آشوب میں ہے کہ تیر اور پتھر اس قدر آپ کو مارے گئے کہ آپ تھک کر چور ہو گئے اور دیوار سے ٹیک لگا لیا اور فرمایا، کیا بات ہے کہ مجھے پتھر مارتے ہو جیسا کہ کفار کو مارتے تھے، حالانکہ میں انبیاء ابرار کے اہل بیت میں سے ہوں؟ کیوں تم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کی ان کی ضروریت کے بارے میں مراعات نہیں کرتے؟ ابن اشعث نے کہا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، آپ میری امان اور ذمہ داری میں ہیں۔ جناب مسلم نے کہا، باوجود یہ کہ میں توانائی رکھتا ہوں اسیر و قیدی بن جاؤں، نہیں، خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے ابن اشعث پر حملہ کر دیا اور وہ لعین بھاگ کھڑا ہوا۔ جب جناب مسلم نے عرض کی کہ خدایا، پیاس نے مجھے مار دیا ہے، پس ہر طرف سے انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا ہے۔ اور بکیر بن حمران اہمی نے آپ کے اوپر والے لب مبارک کو تلوار سے کاٹ دیا، اور جناب مسلم نے اس کو تلوار ماری کہ جو اس کے جسم کے اندر چلی گئی اور اسے قتل کر دیا، اور کسی نے پیچھے سے ان کی پشت میں نیزہ مارا کہ آپ پیج 98 پر کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور دستگیر و گرفتار ہو گئے۔ شیخ مفید جزری اور ابو الفرج کا کہنا ہے کہ جناب مسلم زخموں سے چور چور ہو گئے اور جنگ کرنے سے رہ گئے، بس ایک طرف ہانپتے ہوئے گئے اور اس گھر کے پہلو والے گھر کی دیوار کی ٹیک لگا لی۔ محمد ابن اشعث آپ کے نزدیک ہوا اور کہا، آپ کے لیے امان ہے۔ جناب مسلم نے کہا، کیا میں ماموں ہوں؟ سب نے کہا، جی ہاں، مگر عبداللہ بن عباس سلمہ لعین ہے۔ آگے ایک عربی کا جملہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی میرا اس میں کوئی دخل نہیں اور ایک طرف ہو گیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر تمہاری امان نہ ہوتی تو میں تمہارے ہاتھ نہ رکھتا اور ایک خچر لے آئے اور آپ کو اس پر سوار کیا اور لوگ ان کے گرد ہو گئے اور تلوار ان کی گردن سے اتار لی، گویا اس لمحے آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے اور آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری ہوئے اور جان لیا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو فرمایا، یہ خیانت و پیمان شکنی کا آغاز و ابتدا ہے۔ ابن اشعث نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ فرمایا، یہ امید ہی تو ہے، مگر تمہاری امان کہاں گئی؟
انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے۔ اور آپ رونے لگے۔ عبید اللہ بن عباس سلمہ علیہ نے کہا، جو شخص اس چیز کا خواہاں ہو جس کے تم خواہاں تھے، تو جب اسے وہ پہنچے جو تمہیں پہنچا ہے تو اسے رونا نہیں چاہیے۔ جناب مسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں روتا اور اپنے قتل ہونے سے نہیں گھبراتا، اگرچہ میں کبھی بھی اپنی موت کو پسند نہیں کرتا۔ میں تو اپنے اعزہ اور خاندان کے لیے گریہ کرتا ہوں کہ جو اس طرف آ رہے ہیں، اور حسین اور ان کے اہل بیت کے لیے روتا ہوں۔ پھر جناب مسلم نے محمد بن اشعث کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ میں گمان نہیں رکھتا کہ جو امان تو نے مجھے دی ہے اس سے عہدہ برا ہو سکے، اور اس سے خواہش کی کہ کوئی قاصد حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی طرف بھیجو جو انہیں اس واقعے سے آگاہ کرے تاکہ آن جناب راستے سے ہی واپس چلے جائیں۔ اور شیخ مفید کی روایت ہے کہ جناب مسلم نے محمد بن اشعث سے کہا کہ اے بندہ خدا، میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ تو نے جو وعدہ امان مجھے دیا ہے اسے انجام دینے سے رہ جائے گا، تو کیا ایک نیک کام انجام دے سکتا ہے؟ اپنی طرف سے کسی شخص کو بھیج دے تاکہ وہ میری زبانی حسین علیہ السلام کے پاس یہ پیغام لے جائے، کیونکہ میرا دل ہے کہ آج یا کل وہ مکے سے نکلیں گے اور اہل بیت کے ساتھ ادھر آئیں گے۔ ان سے جا کر کہے کہ مجھے ابن عقیل نے بھیجا ہے اور وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں اسیر ہو گیا ہے اور اسے گمان ہے کہ آج کی شام تک قتل کر دیا جائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اہل بیت سمیت واپس چلے جائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اہل کوفہ آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ یا آپ کے والد کے وہی ساتھی ہیں جن کی وجہ سے آپ آرزو و تمنا کرتے تھے کہ آپ ان سے فوت ہونے کے یا قتل ہو کر جدا ہو جائیں، اور اہل کوفہ نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، اور جس سے جھوٹ بولا جائے اس کی رائے نہیں ہوتی۔ ابن اشعث نے کہا، خدا کی قسم میں یہ کام انجام دوں گا۔ ابو مخنف نے روایت کی ہے کہ جعفر بن حذیفہ، یہ سامعین ہم پیج 99 پہ آ گئے ہیں۔ ابو مخنف نے روایت کی ہے کہ جعفر بن حذیفہ نے سے کہ محمد بن اشعث نے ایاس بن اصل عین سے لام اصل تائی کو کہ جو مالک بن عمرو بن سمامہ کی اولاد میں سے تھا بلایا، اور وہ ایک شاعر تھا اور اکثر محمد بن اشعث کے پاس آیا کرتا تھا، اور اس سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی ملاقات کو جاؤ اور یہ خط انہیں پہنچاؤ۔ اور جو کچھ جناب مسلم بن عقیل نے کہا تھا وہ اس خط میں لکھا، اور کچھ مال اسے دیا اور کہا یہ تو شہ راہ ہے اور یہ چیز اپنے اہل و عیال کو دے دو۔ اس سے کہا کہ مجھے سواری کی ضرورت ہے، چونکہ میرا اونٹ لاغر کمزور ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سواری پالان کے ساتھ، لہٰذا اس پر سوار ہو کر چلے جاؤ۔ اور وہ شخص سوار ہو کر آن جناب کے استقبال کے لیے گیا، اور 4 راتوں کے بعد منزل زبالہ میں آپ سے ملا اور اطلاع دی اور پیغام پہنچایا کہ حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو کچھ مقدر ہو چکا ہے آ کے رہے گا، اور ہم خدا سے امت کے فاسد ہونے اور اپنی مصیبت کا اجر چاہتے ہیں۔ اور جناب مسلم جب ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے تھے اور 18,000 افراد نے آپ کی بیعت کر لی تھی، تو عابس بن شبیب شاکری کے ہمراہ حسین علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں خط بھیجا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ اما بعد جو شخص پانی تلاش کرنے جاتا اور وہ اپنے اہل خانہ سے جھوٹ نہیں بولتا، اہل کوفہ میں سے 18,000 افراد نے مجھ سے بیعت کی، لہٰذا آپ تشریف لانے میں جلدی کریں جس وقت کہ میرا خط پڑھیں، کیونکہ سب لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور آل معاویہ کی جانب نہیں ہیں، وسلام۔ اور مسیر الاخوان میں بھی اس مضمون کا خط نقل ہے، اور کہا کہ وہ خط عابس بن شبیب شاکری اور قیس بن مہر سیداوی، سعادی دال الف واو چھوٹی سیداوی کے ہمراہ بھیجا، اور یہ بریکٹ میں سامعین لکھا ہے کامل۔ باقی رہے جناب مسلم تو محمد بن اشعث انہیں عبید اللہ کے قصر کی طرف لے گیا، اور محمد اکیلا عبید اللہ کے پاس گیا اور اس کو خبر دی کہ اس نے مسلم کو امان دی ہے۔ عبید اللہ نے کہا، تجھے امان سے کیا سروکار ہے؟ تجھے حسین نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ اسے امان دو، بلکہ تجھے بھیجا تھا کہ اسے لے آؤ۔ تو محمد خاموش ہو گیا۔
جب مسلم قصر کے دروازے پر پہنچے تو ٹھنڈے پانی کا ایک کوزہ دیکھا تو فرمایا مجھے اس پانی میں سے 2 مسلم بن عمرو باہلی نے کہا اس پانی کو ٹھنڈے پن کے ساتھ دیکھ رہے ہو، خدا کی قسم اس میں سے ایک قطرہ پیج 100 ایک قطرہ بھی تم نہ چکھ سکو گے یہاں تک کہ معاذ اللہ دوزخ میں حمیم کھولتا ہوا پانی پیو۔ جناب مسلم نے فرمایا تو کون ہے؟ مسلم باہلی لعین نے کہا میں وہ شخص ہوں کہ جس نے اس حق کو پہچانا ہے کہ جسے تم نے چھوڑ دیا ہے، اور میں اپنے امام کا خیر خواہ ہوں جبکہ تم نے اس کی بدخواہی کی ہے، اور اس کا فرما بردار ہوں جبکہ تم نافرمان ہوئے۔ مسلم بن عمرو باہلی ہوں۔ ابن عقیل نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھ کر روئے، کس قدر سخت مزاج، بدخو اور سنگ دل ہے تو حمیم یعنی کھولتے ہوئے پانی پینے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ پس عمارہ بن وعقبہ نے ٹھنڈا پانی منگوایا، اور کتاب ارشاد میں کہا ہے کہ عمرو بن حریث نے اپنے غلام کو بھیجا اور وہ پانی کا کوزہ کہ جس پر رومال پڑا ہوا تھا اور ایک پیالہ لایا، اس نے پیالے میں پانی ڈالا اور کہا کہ اسے پیو۔ جناب مسلم نے پیالہ لیا تاکہ پانی پئیں، پیالہ خون سے پر ہو گیا اور آپ پانی نہ پی سکے، اور اسی طرح 3 مرتبہ پیالہ پانی سے پر کیا گیا۔ تیسری مرتبہ آپ کے اگلے دانت پیالے میں گر پڑے اور فرمایا اگر یہ مقسوم روزی میں سے ہوتا تو میں پی لیتا۔ پس آپ کو ابن زیاد کے پاس لے گئے، آپ نے اسے امیر کہہ کر سلام نہ کیا تو پاسبان نے کہا کہ امیر کو سلام نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا جب وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو میں کیوں اسے سلام کروں، اور اگر اس نے مجھے قتل نہ کیا تو پھر اس کے لیے بہت سے سلام۔ ابن زیاد نے کہا مجھے اپنی جان کی قسم تم قتل کیے جاؤ گے۔ جناب مسلم نے فرمایا معاملہ اسی طرح ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا اتنی مہلت دے کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کو وصیت کر لوں۔ اس نے کہا کہ وصیت کر لو۔ تو جناب مسلم نے عمر ابن سعد کی طرف کیا اور فرمایا تیرے اور میرے درمیان کچھ رشتہ داری ہے، میں تجھ سے ایک حاجت رکھتا ہوں کہ جو میں تجھے علیحدگی میں کہنا چاہتا ہوں۔ عمر بن سعد نے یہ بات قبول نہ کی تو ابن زیاد نے کہا کہ اپنے چچا زاد کی حاجت سے اعتراض و امتناع نہ کر۔ پس ابن سعد اٹھ کھڑا ہوا، یہ بریکٹ میں لکھا ہے ارشاد، اور جناب مسلم کے ساتھ ایسی جگہ بیٹھا کہ جہاں عبید اللہ انہیں دیکھ رہا تھا، ان بریکٹ کامل۔ بس جناب مسلم نے فرمایا کہ میں کوفے میں کچھ مقروض ہوں 700 درہم کا، جنہیں میں نے اپنے نفقہ اور روزمرہ کے مخارج میں صرف کیا ہے، اور یہ قرض ادا کرنا ہے، ان بریکٹ ارشاد، اس مال میں سے کہ جو میرا مدینے میں ہے، ان بریکٹ کامل، اور میری لاش ابن زیاد سے لے کر اسے دفن کر دینا، اور کسی کو حسین علیہ السلام کی جانب بھیج دو کہ جو انہیں واپس لوٹا دے۔ عمر نے ابن زیاد سے کہا کہ مسلم نے مجھے اس طرح کی وصیت کی ہے۔ ابن زیاد نے کہا امین کبھی خیانت نہیں کرتا، پیج 101، البتہ کبھی خائن کو امین سمجھ لیتے ہیں۔ سامعین، ہم یہ پیج 100 کے اوپر ہم اب اختتام کرتے ہیں اس آڈیو کا، اور اگلی آڈیو میں انشاءاللہ پیج 101 سے آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔